بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ سب سے پہلے تو جے باس کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ پوچھیں گے یہ جے باس کون ہے؟ تو جے باس میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے میرے ویلاگس دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، تمہارے پاس شرٹس نہیں ہیں، کیوں؟ تو میں نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ شرٹ تحفے میں دی، نہ صرف یہ شرٹ بلکہ اور بھی کافی ساری شرٹیں انہوں نے گفٹ کیں۔ تو میں جاگو عوام چینل کی طرف سے، جاگو عوام پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جاگو عوام پارٹی چینل کے لیے اپنی سپورٹ فراہم کی۔ اب آتا ہوں ذرا سیاسی معاملات کے اوپر۔ آج 12 اپریل تھا اور آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے خدشات جنم لے چکے تھے اور کل شام تک لوگ خدشات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جاگو عوام پارٹی نے آپ کو کل شب ہی بتا دیا تھا کہ 12 کا دن انشاءاللہ کراچی کے اوپر بھاری نہیں ہوگا، زندگی نارملائز رہے گی۔ اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے گا، لیکن بحیثیت مجموعی حالات کنٹرول میں رہیں گے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرپ اب بہت مضبوط ہے۔ لہذا آج جو دن تھا وہ پرسکون گزرا۔ آفاق احمد بھائی جو کہ ایک عجیب و غریب کال دے رہے تھے، جس کی قیادت کرنے کا بھی وہ عندیہ نہیں دے رہے تھے اور خود میدان میں بھی نہیں نکل رہے تھے، اور لوگوں کو سفید جھنڈے لے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے اپیل کر رہے تھے۔ لہذا آج ان کی اپیل کوئی خاص اثر نہ دکھا سکی، نہ تو لوگوں کی کوئی بڑی تعداد باہر آئی، نہ ہی کوئی بڑا جلسہ جلوس ہوا، نہ ہی آفاق بھائی خود آئے، بلکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات پر اظہار خیال کیا کہ ان کا رستہ روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آ کر کراچی میں جلسے کرتے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی آفاق، آپ نے تو ایک ایسی کال دی تھی جس میں آپ وہ مقام بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے جہاں آ کر آپ نے خطاب کرنا تھا۔ اس سب سے بہتر ہوتا کہ آپ پریس کلب پہنچنے کا سب کو آرڈر دیتے، خود بھی پریس کلب آتے اور اپنی گفتگو کر کے اپنا موقف بیان کر کے گھر جاتے، لیکن بہرحال ان کی کال دھری رہ گئی۔ مہاجر قومی موومنٹ المعروف MQM حقیقی انتخابی نشان موم بتی، ایک ایسی موم بتی جو کبھی بھی پتنگ کے سامنے نہ جیت سکی۔ آفاق بھائی کا کہنا تھا کہ طاقتوروں نے ان کو نہیں جیتنے دیا۔ ارے نہیں بھائی، طاقتوروں نے تو آپ کی پوری مدد کی تھی، پوری آپ کی ہیلپ کی تھی، پورا کراچی میں آپ کی انٹری ڈلوائی تھی 1992 میں، اور آپ کی بڑی امداد کی تھی، لیکن بدقسمتی سے آپ کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ جتایا یا ہرایا تو ان کو جاتا ہے جو مقابلہ کریں، کچھ ووٹس لیں۔ آپ کے ووٹ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ البتہ آپ نے جو ایکسیڈنٹ میں مرنے والے افراد تھے ان کی جو تعداد بتائی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس ایشو کو جو ہے وہ استعمال کیا آپ نے سیاست کے لیے،
لیکن ہم یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک آپ کے احتجاج کے بعد کراچی میں کافی ڈسپلن میں آ گئی ہے اور اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ والوں نے اپنی جگہ کوشش جاری رکھی اور تیسری طرف گورنر ہاؤس میں لواحقین کو بلا کر جو ہے وہ ان کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ ان کو راشن بھی دیا ہے اور بچوں کی تعلیم کے لیے بھی امداد دی جائے گی، اور کسی پرائیویٹ بلڈرز سے پلاٹ دلانے کا وعدہ بھی کیا ٹیسوری صاحب نے۔ تو یہ اچھا اقدام کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مقبول صدیقی اور ANP کے شاہی سید نے جو ایک جگہ کھڑے ہو کر بیان دیا، یہ بھی ایک اچھا عمل تھا، اور اس سے بھی جو ٹینشن کی فضا تھی، جو ٹینشن کا ماحول تھا، وہ کم کرنے میں مدد ملی۔ تو مجموعی طور پر اللہ کا شکر رہا کہ آج دن بھر حالات کنٹرول میں رہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے بھی استعمال ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا تھا، اور اس بیان کے مطابق وہ GDA کا حصہ نہیں بن رہے۔ یہ ایک سمجھداری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ سندھ کے سیاسی یتیم دراصل ان کو استعمال کر کے اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے اوپر جس دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے ذوالفقار جونیئر نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاباش دینی چاہیے۔ باقی رہ گئے آصف زرداری صاحب، تو وہ آج ڈسچارج ہو چکے ہیں، اپنے گھر روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے معالج نے ان کو فزیو تھراپی کرانے کا بتایا ہے، اور پتہ چلا ہے آج کہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ پہلے بھی کئی دفعہ زرداری صاحب کی موت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اب بھی مسلسل ان کی موت کے اعلانات کرتے ہوئے پائے گئے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ کر اپنی غلط بیانی پر معافی مانگیں، کیونکہ زرداری تو زندہ ہیں ابھی تک۔ یہ بات اب پورے پاکستان پہ ظاہر ہو چکی ہے، اور آئندہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی بیان بازی سے پرہیز کریں۔ جہاں تک اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی اور اس کے روایتی مخالفین کے درمیان سیاست کا معاملہ ہے، تو وہ عمر کوٹ میں جو الیکشن ہونے والے ہیں تھر کے علاقے میں ضمنی تالپور صاحب کی سیٹ کے اوپر، اس کا رزلٹ آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ نہروں کے اوپر اب تک جو بھی سیاست کی گئی ہے اس کا کتنا فائدہ شکست خوردہ سابقہ اتحاد کو ہوتا ہے، GDA گروپ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو وہ اس الیکشن میں ہرا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ضمنی الیکشن کا جب رزلٹ آئے گا تو اس کے اوپر اظہار خیال کیا جائے گا۔ یہ ضمنی الیکشن آنے والے دنوں میں سندھ کی سیاست کے بارے میں ایک اشارہ ثابت ہوگا۔ باقی پاکستان میں ہر طرف خیر ہی خیر ہے۔ خوارج کے خلاف بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے فوج، اور کئی منصوبے ان کے ناکام بنا چکی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں، اور بہت سے خوارج کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔
پاکستان زندہ باد، جاگو عوام پارٹی کا سلام ہو قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ پاکستان زندہ باد۔